وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بولنے لگ گئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، پہلی تا 11ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت جب عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے، اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ پس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ پارتھی اور مادی اور الامی اور مابین النہرین اور یہودیہ اور کپادوکیا اور پینتس اور آسیا اور فروجیا اور پمفولیا اور مصر اور لوبیا میں کیروان کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین روما، کیا یہودی کیا نومرید اور کریتی اور عربی، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 104 جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج دے، اے خداوند اپنی روح کو بھیج دے، اور زمین کو نیا کر دے، اور زمین کو نیا کر دے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اے خداوند میرے خدا تو نہایت عظیم ہے۔ اے خداوند تیرے کام کیا ہی کثیر ہیں، زمین تیری خلقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج دے، اور زمین کو نیا کر دے۔ جب تو ان کی جان لے لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی خاک میں لوٹ جاتے ہیں۔ جب تو اپنی روح بھیجتا ہے تو وہ خلق ہو جاتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج دے، اور زمین کو نیا کر دے۔ خداوند کا جلال ابد تک ہو، خداوند اپنے کاموں سے خوش ہو۔ میں جو کچھ ہوں وہ اسے پسند آئے، میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج دے، اور زمین کو نیا کر دے۔ ہم سبوں نے ایک ہی روح کا بپتسمہ پایا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 12واں باب 3 تا 7 اور 12 تا 13 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور
फ़ायदा के लिए दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन हैं, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 20वां बाब 19वीं से 23वीं आयत। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ, रूह कुद्स लो। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यसु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।